الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دین کی مخالفت کا انجام بہت برا ہے. ہاں وہ عملاً مخالفت ہو یا زبان سے مخالفت ہو یا دین کی خدمت کرنے والے لوگ اور دیندار لوگوں کی مخالفت ہو، ان کو ستانے کی صورت میں، آوازیں کسنے کی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا انجام برا. اور یہ ستانے والا، مخالفت کرنے والا کتنا بڑا مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی طاقت والا کیوں نہ ہو، اقتدار والا کیوں نہ ہو، انجام برا ہوتا ہے. رب کے دین کی مخالفت، اس کو رب نہیں برداشت کر سکتا، اور ایسے لوگوں پہ اللہ پھر عذاب لاتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو جو کچھ گزشتہ درسوں میں پڑھا گیا ہے اس کا تعلق تو ایسے جابر، ظالم، بے دین، مخالف لوگوں کے ساتھ تھا، ان کے لیے تنبیہ تھی. اور آج کی آیات کا تعلق عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. ظاہر دین کو قبول کر لینا، مان لینا، اپنانا، اس پہ چلنا، اس کے نتیجے میں تکلیفیں آتی ہیں. ہاں جہاں مسلمان گرامر میں آتی ہے، اگر کوئی شادی رسم و رواج کے ساتھ نہ کرے تو پھر ہر طرف سے کام ہے، تو مولوی بن گیا، تو یہ بن گیا، تو وہ بن گیا، یہ بن گیا. ہمیں بلایا تک نہیں، پوچھا تک نہیں، فلانی رسم نہیں کی، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ کیسی شادی ہوئی. اس میں تو وہ ڈھول ڈپڑے نہیں ہے، اس میں ڈھول بازے نہیں ہے، اس میں یہ کیسی شادی ہے. ایسے ہی غریب کے موقع پر تو خود مسلمان نہیں معاف کرتے، پھر جو غیر مسلم ہوں گے اور پھر پرلے درجے کے بے دین لوگ ہوں گے، وہ کام معاف کریں گے. تو دین پہ چلنے میں مشکلات ہوتی ہیں. آج اللہ نے ہم مسلمانوں کو بات سمجھائی ہے کہ دین پہ چلو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف نماز پڑھ لینا اپنی جگہ، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آدمی کو نمازی بنا دیتا ہے. لیکن صرف نماز بھی نہیں بلکہ عبادات، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہے، یہ تو دین کا ایک چوتھائی ہے. اس میں تو چلتا ہے گویا دین کی ایک چوتھائی اس میں آ چکی ہے. دین کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، معاملات کہ ہمارے سارے کے سارے معاملات وہ دین اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق. تو اللہ یہی فرماتے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور اسلام میں پورے داخل ہونے کے بعد، اسلام پہ مکمل چلنے کے بعد جو تکلیفیں آئیں ان کو میری رضا کے لیے برداشت کر، صبر پہ، دین پہ چلتے ہوئے برداشت کرنے پہ، صبر پہ جو میری طرف سے انسان کو ملے گا اس کی آنکھ سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کیا پتا کہ میں نے اس کے لیے جنت میں وہ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے جنہیں دیکھ کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے آج جو موسیٰ علیہ السلام پہ چند افراد ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا وصیت فرمائی اور اللہ نے وہ ہمارے لیے نقل فرمائی، اللہ نے ہمارے لیے نقل فرمائی۔ اور پھر ان ایمان لانے والے افراد نے کیا کہا اور کیا اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا خاص تاکیدی حکم دیا۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ، مگر چند نوجوان من قومہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ یہاں پہ مفسرین نے دو طرح ترجمہ کیا اور اصل میں من قومہ کی زمین کس طرح فلوٹ رہی ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لفظی معنی اس کا اس کی قوم میں سے، اور اس سے مراد فرعون بھی ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے ذریت کا کہ چند افراد، بہت تھوڑے چند افراد، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے نوجوانوں کا۔ ویسے ذریت کا معنی ہے اولاد، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ہاں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے نوجوان، اور بعض نے مانا کہ چند افراد، یہ دو معنی، چند افراد یا نوجوان۔ تو چند افراد ایمان لے آئے یا چند نوجوان ایمان لے آئے، کس قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یا فرعون کی قوم سے؟ فرعون کی قوم سے چند افراد ایمان لے آئے تو بات ظاہر ہے کہ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی بیوی، جس نے آخر جام شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی تھی۔ یہ فرعون بڑا ظالم تھا، ہاتھوں میں، پاؤں میں اور جسم میں کیلے اور میخیں مضبوط قسم کی، جس کو ہم کلے کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ گاڑتا تھا اس کے ہاتھوں میں۔ اور بیوی کس کی تھی؟ بادشاہ کی، ململ کی قالینوں پہ چلنے والی تھی، ململ کی قالینوں پہ چلنے والی، اور فرعون جیسے ایک بہت بڑے بادشاہ اور دولت والے آدمی کے شاہی محل میں رہنے والی، اب ایسی لاڈلی بیوی، وہ ہاتھوں میں کیلے لے رہی ہے، پاؤں میں لے رہی ہے، جسم میں لے رہی ہے، لیکن ایمان سے پھر نہیں رہی۔ ایمان کا اپنا چسکا ہے، دیکھیں ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے۔ جس بیٹے کو باپ کی طرف سے گاڑیاں ملے اس کو گاڑیوں کی وہ قیمت معلوم نہیں ہوتی، جس کو مکان ملے اس کو مکان کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، جس کو بینک بیلنس ملے اس کے پاس اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ تو جو کمائے اور پسینہ نکال کے جمع کرے اس کو پتہ چلے۔ ایمان بھی مشقت سے ملے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا چسکا کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے آسیہ نے
یہ ایمان بڑی مشکل سے اور بڑی تکلیفوں سے حاصل کیا تھا، پھر فرعون اس کو ہٹا نہ سکا۔ اس جیسا ظالم آدمی کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں تو کیسے اس ایمان پہ رہتی ہے۔ اس نے بھی کہا میں دیکھوں گی تو کیسے مجھے ہٹاتا ہے۔ بس آخر شہید ہو گئی، ایمان کو نہ چھوڑا۔ ہاتھوں میں نرم و نازک ہاتھوں میں، ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، میں کہتا ہوں علماء کہتے ہیں بعض مقرر قسم کے اور پائے کے مقرر کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے، صنف نازک۔ فرماتے ہیں وہ صنف نازک نہیں، یہ تو ہمت و استقلال کی پہاڑ ہوتی ہے۔ پہاڑ کب؟ جب یہ ایمان کی ہو کر رہتی ہے، ایمان کی ہو کر رہتی ہے۔ ہاں جب میدے کی بن جائے، میدے کی بن جائے، میدے جب کھاتے ہم، میدے کی بن جائے، سفید آٹے کی بن جائے، صرف مطلب دنیاوی چسکوں کی بن جائے، تو پھر یہ صنف نازک۔ قوم کی ضمیر اگر وہ فرعون کی طرف ہے تو چند افراد ترجمہ کریں گے، پھر افراد کون کون تھے؟ بیوی اور ایک فرعون کا خزانچی، غیر قابل اعتماد آدمی۔ خزانچی آدمی کو نہیں بناتا، قابل اعتماد آدمی۔ ایمان ہوتا ہے، پھر نبی کی زبان میں کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ جو سنتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو واقعات سنتا ہے، واقعات ایسے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے نبی کی زبان میں کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بھی سمجھاتا ہے، قدرت بھی، کہ جہاں میں عام طور پہ قانون پہ چلتا ہوں، قانون پہ انسان کے ساتھ میں جو سلوک کرتا ہوں قانون کے مطابق، وہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں جائے تو اچھا اثر ہوتا ہے، برے کی صحبت میں جائے تو برا اثر ہوتا ہے، برا اثر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی میں قدرت سمجھاتا ہوں یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہونے کے باوجود دل سیاہ رہتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کے دشمن بھی بدل جاتے، دشمن بھی، مخالف بھی، بڑے بڑے جادوگر، کاہن، بڑے بڑے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جب سنتے دل موم ہو جاتا، غلام بن جاتے۔ لیکن ابو جہل نہیں بدلا تھا، ابو لہب نہیں بدلا تھا، عتبہ شیبہ نہیں بدلا تھا، ولید بن مغیرہ نہیں بدلا تھا۔ کیوں؟ اللہ اپنی قدرت بھی سمجھا رہا تھا، قدرت بھی کہ مانگو تو مجھ سے مانگو۔ انسان کی ہمیشہ توجہ میری طرف رہنی چاہیے، اسباب پہ نہیں۔ اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے حکم ہے، لیکن اختیار کرتے ہوئے نظر میری ذات پہ ہو، اسباب پہ نہ ہو۔ میں چاہوں گا تو اسباب میں اثر ڈالوں گا، اور میں نہیں چاہوں گا تو اسباب بھی فیل ہو جائیں گے۔ تو خزانچی اور خزانچی کی بیوی اور ایک فرعون کی لونڈی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی اس کے بالوں میں کرتی تھی اور خدمت کرتی تھی، یہ خاندان سمیت مسلمان ہو گئی، خاندان سمیت۔ اور ایک وہ آدمی کہ جس کے نام پہ پورا ایک سورت ہے، سورہ مومن، یہ بھی فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اور ممکن ہو یہ بھی آل فرعون جب کہا گیا ہے تو شاہی خاندان سے ہوگا، تو جو شاہی خرچے چھوڑے اور شاہی نخرے چھوڑے، شاہی مزے چھوڑے اور اللہ کے لیے فقیری اختیار کرے، اللہ کے لیے، تو پھر اللہ بھی بہت وفاؤں والا ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ وہ پھر پوری ایک سورت اس کا نام کر رہے تھے، پوری ایک سورت اس کا نام کر رہے تھے۔ ایک چونٹی نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا باقی چونٹیوں کے ساتھ، ہمدردی کا۔ اللہ کو یہ ہمدردی اتنی پسند آئی، اللہ نے پوری سورت کا نام چونٹی کے نام کر دیا، سورۃ النحل۔ قرآن میں ہے یا نہیں؟ وہ بڑی غیرت والا ہے، وہ وفاؤں والا ہے۔ آج ہم بے وفا ہو چکے ہیں، ہم بدل چکے ہیں، اور ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو باندھی تھی لونڈی، اس کے ساتھ فرعون نے کیا سلوک کیا تھا؟ یہ فرعون جو ہے نا، جہاں متکبر تھا، ہر برائی اس میں تھی،
وہاں یہ ظالم جابر بھی بڑا تھا اور ظلم کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. حد سے بڑھنے والا، جو آج کے آدمی مشرف کہا گیا، آج کے آدمی اس کو حد سے بڑھنے والا تھا ظلم. اس نے کیا کیا؟ خادمہ کو کہا کہ باز آ جاؤ، نہیں آئی تو تانبے کا گھوڑے کا ایک مجسمہ اس مجسمے کے نیچے آگ جلا کے جب اس کو صحیح تپایا تو پورے خاندان کو اس میں جھونک دیا. اب تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے پہلے اس کی ایک بچی کو ڈالا جو دودھ پی رہی تھی، اور اس کے اندر اس نے تیل بھی ڈالا ہوا تھا، اندر جا کے بالکل پکوڑا بن گئی. لیکن جب اللہ کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ پردے بھی ہٹا دیتا ہے. وہ بچی کی روح جب اوپر کی طرف جا رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ روح نے ماں سے مخاطب ہو کے کہا، یا ام اسبری، کہ اے میری ماں صبر کر دے، تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں محل تیار کر دیا. روح نے یہ کہہ دیا اور ماں نے سن لیا. وہ پہلے ہٹنے والی نہیں تھی، اب جب اللہ نے غیبی منظر دکھایا اب کیسے ہٹتی؟ چنانچہ ساری بچوں کو اس کے سامنے اسی تیل میں اور تانبے کے اس مجسمے میں جلا دیا اس بدبخت نے، اور آخر اس کو ڈال دیا. اس واقعے کے 2000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، جب اس مقام پہ پہنچے تو آسمانی دنیا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی، اور بڑی پیاری خوشبو آئی. جبرائیل امین سے پوچھنے لگے کہ جبرائیل کس کی خوشبو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرعون کی اس باندھی اور اس کے خاندان کی ہڈیوں کی خوشبو ہے. ہڈیوں کی گوشت تو جل چکا تھا اور ہڈیاں رہ گئی تھی. وہ اس کو ڈالنے سے پہلے فرعون سے اس نے کہا تھا کہ ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا. یہ ان ہڈیوں کی خوشبو ہے جو آسمانی دنیا تک آپ کو پہنچ رہی ہے. ظاہر اللہ وہاں کیا مقام دے گا؟ اللہ نے تو جو کچھ تیار کیا ہے وہ دنیا میں دکھا دیا. ایسے ہی حضرت آسیہ کے بارے میں آتا، اس نے اللہ تبارک و تعالی ایمان کا بڑا چسکا ہے. بات وہی ہے جس کو تکلیفوں سے ملے، قربانیوں سے ملے، مشقتوں سے ملے، مجاہدوں سے ملے. ایمان کا چسکا جب، حالانکہ پہلے شاہی محل کے مزے لے چکی تھی، شاہی محل کے ململ کی قالینوں کے، سونے اور چاندی اور جواہرات اور ہیروں کے مزے لے چکی تھی، لیکن ایمان کا چسکا ایسا چسکا تھا کہ سارے چسکوں کو بلا دیا. اور پھر آسیہ نے دیکھا کہ جس ایمان کا یہ چسکا ہے تو جس ذات پہ ایمان ہے اس ذات کے قرب کا کیا چسکا اور مزہ ہوگا. ایمان والے، ایمان تو آدمی کو فوراً کہا جاتا ہے کہ ایمان رب کے قریب کر دیتا ہے، رب کی معرفت نصیب کر دیتا ہے، رب کی معرفت پہچان نصیب کر دیتا ہے. تو آسیہ کے ذہن میں بات آئی کہ جس ذات پہ ایمان ہے، جب اس کے ایمان میں اتنا چسکا تو پھر اس کے قرب میں کتنا چسکا ہوگا. چنانچہ اس نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس نے اللہ کا قرب پہلے مانگا اور جنت میں گھر بعد میں مانگا. آج ہمیں اللہ کا قرب نہیں چاہیے، ہمیں ایمان نہیں چاہیے، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. ایمان ہمیں چاہیے ہوتا، ہم اعمال ایمان والے کرتے ہیں، کامل ایمان والے کرتے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں مسئلے جو پرانے مفسرین جو گزر چکے ہیں، ہمارے اردو بول چال والے، وہ شغل کہہ رہے ہیں کہ جیسے افغانستان میں ظلم ہو رہے ہیں، جیسے لبنان میں ہو رہے ہیں، جیسے فلسطین میں ہو رہے ہیں، جیسے قبرص میں ہو رہے ہیں، جیسے افریقہ میں ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، اور جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. تو مسلمان پتہ نہیں کتنی صدیوں سے یہ مظالم کی چکیوں میں پس رہے ہیں. بات وہی ہے
تاتاریوں نے جب ایک مرتبہ ان کو گرا دیا اس کے بعد پھر انہیں سر اٹھایا نہیں، اور وجہ کیا ہے؟ یہ مرکز سے ہٹ چکے ہیں، مرکز قرآن ہے، دین اسلام ہے، اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا جب تم ذلیل ہو جاؤ، ذلیل حد سے زیادہ ذلیل، حد سے زیادہ ذلیل، تو اس کا سبب دیکھو تمہیں دین سے دوری نظر آئے گی، دین سے دوری، پھر دین کی طرف آ جاؤ تمہاری عزت واپس آ جائے گی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند بالا رہو گے بشرطے کہ تم حقیقی ایمان والے رہے، نام کے ایمان والے نہ بنے تو اور جو آدمی آل فرعون سے ایمان لایا تھا اس نے پہلے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، پھر کسی موقع پر اس نے اظہار کیا اور پتہ نہیں 2 یا 3 رکوع اس کی نصیحتوں پہ مشتمل، فرعون کو، فرعونیوں کو، فرعونی قوم کے سرداروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد رکھو گے میری باتوں کو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا ان باتوں کو یاد رکھو گے کہ صحیح کہہ رہا تھا وہ آدمی۔ اور باقی میرا معاملہ کیا مجھے پتہ ہے تم نے میرے ایمان کا اظہار کر دیا، اب تم نے کیا کرنا ہے، میرا کیا حشر کرنا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہوں، میری حفاظت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ، وہ الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے مظالم سے اس کو بچا لیا، اس کو بچا لیا۔ جو اللہ کا بنتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر محافظ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیفیں بھی برداشت کی ہوگی لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اور دیکھیں ان لوگوں نے کتنی جو ہے نا وہ قربانیاں برداشت کی، کتنی قربانی، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، میری مدد۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک صبر اور ایک اللہ کی عبادت، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ، آیات پوری نہیں ہو رہی ہے، کچھ ٹائم بھی ہو رہا ہے تو 1-2 باتیں کر کے بعد ختم کرتا ہوں، پھر مزید باتیں کل نہیں آیات کی کر دیں گے۔ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے آج ہم مسلمان لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور پھر یہ ہے کہ ہم نوافل کو فرائض پہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سال 5 وقتہ فرائض نہیں پڑھتے، تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا قرب جو فرائض سے ملتا ہے کسی اور عبادت سے نہیں ملتا۔ نوافل تو اس پہ اضافی چیز ہے، اضافی فرائض کے ساتھ نوافل ہو تو پھر اللہ کہتا ہے میں پھر اس انسان کا کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، میرے خلاف، میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں۔ لیکن قرب جو ملتا ہے اللہ کا اور جو مقصودی چیز ہے فرائض ہے، اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہارون علیہ السلام کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، مطلب ہے گھروں میں مسجد کے وہ نماز کے لیے جگہ متعین کرو، نماز کے لیے جگہ متعین کرو، مقرر کرو، اور قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اللہ نے یہ بات صاف بتا دی کہ انسان جس حال میں بھی ہو اور وہ کتنے ہی نامساعد اور مظلومانہ حالات میں کیوں نہ ہو، نماز اس کو چھوڑنی جائز نہیں ہے، نماز کو چھوڑنی جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے،
اگر دشمن کے خلاف کامیابی چاہتا ہے، اگر دشمن کی مصیبتوں سے نجات چاہتا ہے تو کیا نماز کو نہ چھوڑے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظاہر ہے باہر تم مسجدیں نہیں بنا سکتے ہو، عبادت خانے اپنے نہیں بنا سکتے ہو، اپنے عبادت خانے باہر نہیں بنا سکتے ہو کہ فرعون کا تسلط ہے، تو پھر تم گھروں کے اندر کیا کرو، نماز کے لیے جگہ متعین کرو، وہاں نماز پڑھو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ تو اللہ جو دعائیں تم نے مانگی، انہوں نے دعائیں مانگی تھیں، جو دعائیں تم نے مانگی وہ دعائیں کیا ہو جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، ان کے ظلم سے نجات دے دے گا، ان کے مقابلے میں کامیابی دے دے گا، اور دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے تب فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ اگر یہ کام کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کو یاد کرو گے اور مصائب پہ صبر کرو گے، تو تم نے جو دعائیں مانگی ہے وہ دعائیں تمہیں کیا ہو جائے گی، مل جائے گی۔ تم نے کہا تھا نا ہمیں فرعونیوں کے لیے تخت مشق نہ بنا، یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور ہمیں ان سے نجات دے دے، یہ بھی قبول ہو جائے گی، اور تمہیں کامیابی بھی رب کی طرف سے مل جائے گی، دشمن مٹ جائے گا، لیکن یہ تمہیں خوشخبری ان کو سنا دو، لیکن شرط ہے کہ نماز نہ چھوڑو۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں جو نماز کو جانتے نہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحیا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقبوضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے طالبین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما، دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔